وقت زمان د حوصلو امتحان ما اخلا نور، وقت زمان د حوصلو امتحان ما اخلا نور، منگ پا میدان کی جنگی دلیو سمڑی نیو، منگ د ہر بت مقابلہ کڑے کڑی مات کڑے مدے، منگ د ہر بت مقابلہ کڑی مات کڑے مدے، لکا خلیل ورطولی دلیو خسوی نیو، اغیار اس بمن گزار کو تیارو سیگا، اغیار اس بمن گزار کو تیارو سیگا، منگ دکور راوتلیو ستللی نیو۔ بلا تاخیر دعوت ورکو استاذ محترم۔ جزاک اللہ غیر تعالی۔ دروغ پرچار مکو۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، بالخصوص استاذ العلماء شیخ القرآن والحدیث، یادگار اسلاف، ولی کامل حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب المعروف الخطیب اور دیگر بزرگوں اور بھائیوں، وقت بہت کم ہے تو اس مختصر سے وقت میں میں چند بکھری ہوئی باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری جماعت
جمعیت اشاعت التوحید یا جماعت اشاعت التوحید و سنہ، اس پر اللہ تعالی کے بعض خصوصی انعامات اور وہی انعامات الہی ہماری جماعت کا امتیاز بھی ہیں۔ سب سے بڑے انعامات اور امتیازات ان میں سے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جماعت کے اکابر اور متعلق لوگوں کے حوالے اپنی سب سے بڑی نعمت کلام الہی اور سب سے بڑی امانت کلام الہی اللہ نے اس گروہ کو نصیب کیا ہے۔ اور یہ آپ ذرا ذہن میں رکھنا، تاریخ دعوت و عزیمت ابو الحسن ندوی کی ایک کتاب ہے، اس میں ایک مستقل جلد ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پر، آپ اس کا مطالعہ کر لیں، غیر جانبدار آدمی کی وہ کتاب ہے۔ اس میں ابو الحسن ندوی نے یہ بات تحریر کی کہ پورے برے صغیر میں سب سے پہلے جو شخص قرآن مقدس کا ترجمہ اور سیاہ ستہ لے کر آئے وہ حضرت شاہ ولی اللہ ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ برے صغیر میں بڑے بڑے مدارس تھے، منطق، فلسفہ، معانی، بیان، سب علوم پڑھائے جاتے تھے، لیکن اللہ کی کتاب اس کو نہیں پڑھایا جاتا تھا، سمجھایا نہیں جاتا تھا، بلکہ عامت الناس اور اس وقت کے مولویوں کا یہ ذہن بن گیا کہ قرآن مقدس کا ترجمہ کرنا صحیح بھی نہیں، درست بھی نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس وقت کی رائج زبان فارسی میں قرآن مقدس کا ترجمہ کیا اور سیاہ ستہ کو متعارف کروایا۔ ان کے بعد حضرت شاہ عبد العزیز آئے، حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے سال اعتکاف بیٹھ کر قرآن مقدس کا ترجمہ کیا اردو میں اور مختصر فوائد بھی لکھے، موضح القرآن۔ شاہ عبد القادر کو اس جرم کی سزا کے طور پہ دلی سے پیدل جانا پڑا، حکومت نے جلا وطن کر دیا کہ آپ نے ترجمہ کیوں کیا، اور اپنی بچیوں اور بچوں کو پیدل لے کے دلی سے نکلے، سواری بھی نہیں دینی، کوئی تعاون بھی نہیں کرنا۔ جرم کیا؟ اس نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تک یہ ایک سلسلہ تحریری چل رہا تھا جو چند طلباء کے ساتھ مختص تھا، قرآن مقدس کا درس و تدریس، تعلیم و تفہیم
ابھی تک بالکل محدود تھی. مسئلہ توحید بھی برے صغیر کی تاریخ میں اوراق کی زینت تھا یا طلبہ کے سامنے کچھ نہ کچھ بیان کیا جاتا تھا. پھر اس خاندان میں ایک آدمی ہے امام مظلوم حضرت سید اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ یہ پہلا شخص ہے برے صغیر میں کہ جس نے مسئلہ توحید کو ممبروں پہ بیان کرنا شروع کیا اور کھل کھلا کر دلی کی جامع مسجد میں حضرت شاہ شہید کھلے عام ممبر پہ شرکیات اور بدعات کی تردید شروع کی. ایک کتاب انہوں نے لکھی, کتاب ایک رسالہ ہے, نام اس کا تقویت الایمان ہے. ایک رسالہ, اور اس رسالے کو مٹانے کے لیے, اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے 73 کتابیں لکھی گئی. تقویت الایمان کے رد میں 73 کتابیں, 70 اور 3. مقصد تھا کہ یہ اثرات مٹ جائیں, لوگ متنفر ہو جائیں. اور ان 73 کتابوں میں پراپیگنڈے کیے گئے کہ شاہ شہید معاذ اللہ گستاخ ہے, بے ادب ہے, بزرگوں کو نہیں مانتا, کابر کو نہیں مانتا, اولیاء اللہ کو نہیں مانتا. جیسے آج پراپیگنڈا ہوتا ہے. وہ 73 کتابیں لکھی گئیں, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ تقویت الایمان اب بھی موجود ہے. اور جو 73 کتابیں لکھی گئیں ان میں سے میں 3 حاصل کر چکا ہوں, اس سے زائد کا نام و نشان بھی ختم ہو گئی ہے. ماشاءاللہ. یہ ہوتا ہے وہ اخلاص. جب امام مالک رحمہ اللہ موطا مالک لکھ رہے تھے تو امام مالک کو کسی نے کہا کہ اس نام کی بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں, فلاں بھی لکھ رہا ہے, فلاں بھی لکھ رہا ہے. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا, فرمایا ما کان للہ یبقا, جو مرضی لکھے لکھتا رہے, لیکن جو اللہ کے لیے ہوگا وہ باقی رہے گا. آج وہی موطا مالک باقی ہے اور باقیوں کے نام بھی کہیں نہیں ملتے. موطا محمد بھی باقی ہے کیونکہ وہ بھی اصل میں وہی موطا مالک ہی ہے. اور باقی موطا اتنے لکھے گئے کہیں نام نشان بھی نہیں. تو وہی حال ہوا. تقویت الایمان تو اب مکتبہ شاملہ میں بھی آ چکی ہے. کہاں برے صغیر کی ہندی زبان اور کہاں پوری دنیا پہ تقویت الایمان, اور مقابلہ کرنے والے 73 کتابوں والے ان بیچاروں کی کتابوں کے ورق بھی مٹ گئے. آج تک نام و نشان ایسا بن گیا انا شانئک ول ابتر کہ وہ عملی تفسیر بن گئے. شاہ شہید کے بعد اسی قافلہ حق نے, یہی قافلہ تھا شاہ اسماعیل شہید کا, تو ایک یونیورسٹی قائم کی گئی, ادارہ قائم کیا گیا, اور وہ دارالعلوم کے نام پر. دیوبند یہ کسی مذہب کا نام نہیں. لوگوں نے آج سمجھا دیوبند مذہب کا نام ہے. یہ بریلی کسی مذہب کا نام نہیں. دیوبند ہندوؤں کے شہر کا نام ہے. ہندوستان میں دیوبند یہ قصبہ ہے, شہر ہے. بریلی الٹے بانس بریلی یہ بھی ایک شہر ہے. دیوبند بھی ایک شہر, بریلی بھی ایک شہر. اب کچھ لوگوں نے ادھر سے شروع کیا بریلوی مذہب,
اور ادھر سے بھی ماشاءاللہ دیوبندی مذہب ہو. ان سے پوچھو دیوبند تو ہندوستان کا شہر ہے اور اس کے اندر دارالعلوم ایک یونیورسٹی، ایک مجاہدین کی چھاونی، ایک اللہ والوں کا مرکز، ایک دین کا سچا درد رکھنے والوں کی پناہ گاہ، وہ دارالعلوم دیوبند بنا. اس میں دو قسم کے ذہن آئے. ایک بوئی ذہن شاہ اسماعیل شہید والا، بوئی شاہ ولی اللہ والا، بوئی شاہ عبدالعزیز والا، بوئی شاہ عبدالقادر والا، وہ لین چلا. اور ساتھ ایک اور لین بھی تھوڑی تھوڑی پیدا ہونے لگی اور وہ تھی صوفی ازم والی لین. اب وقت بڑا کم ہے، تاریخ میں چھوڑا. صوفی ازم کچھ نہ کچھ، آپ کو پتہ ہے جب گندم صحیح ہو تو اس میں کچھ بوٹیاں بھی پیدا ہونے لگتی ہے. تو جو اکابرین دیوبند تھے وہ اسماعیلی مشن، شاہ ولی اللہ مشن کے پاسبان، اور جو در حقیقت دعوت محمدی سے عبارت تھی. درمیان میں کچھ یہ دوسرے حضرات آگے، بنتی شنتی بھی آگے، وہ بھی دیوبند پڑھتے رہے، انہوں نے بھی کہہ دیا جی ہم بھی دیوبندی ہیں. لیکن تھے وہ کٹر ظال مزل بنتی، اوپر سند مل گئی، چھپر لگ گیا دیوبندیت کا. لیکن جو اصل عقیدہ اور نظریہ تھا علماء دیوبند اور شاہ اسماعیل شہید کا، تو وہ حضرت گنگوئی، حضرت مظہر نانوتوی، حضرت شیخ الہند، یہ بڑے بڑے اساتین اکابر، ان سے ہوتا ہوا وہ حضرت مولانا حسین علی تک پہنچا. حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے حضرت گنگوئی سے، حضرت مظہر نانوتوی سے قرآن مقدس کی تفسیر پڑھی، سبکن پڑھی. پھر حضرت نے پوری زندگی اپنا مشن بنا لیا، ٹارگٹ بنا لیا قرآن پڑھانا. یہ داستان لمبی ہو رہی ہے. آج میں پورے چیلنج اور تحدی سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دو باتیں پوری دنیا میں اگر کوئی قرآن مقدس کا معنی مفہوم بیان کر رہا ہے اور صحیح تفسیر کر رہا ہے، چاہے دنیا کے کسی ملک میں بھی، تو میرا یہ چیلنج ہے اس کا بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق مولانا حسین علی سے ہے. پوری دنیا میں ڈھونڈو. آج اگر قرآن کی یہ خدمت ہو رہی ہے، قرآن پاک سبکن پڑھایا جا رہا ہے، ترجمہ، تفسیر، دروس، دورہ قرآن، یہ اس مرد درویش کی زندگی کی محنت ہے جنہوں نے رات دن ایک کر کے اللہ کی کتاب کو پھیلانے کا یہ بہترین کام کیا. اور پھر اللہ ایسے راضی ہوا. حضرت شیخ القرآن پنڈی والے فرماتی ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت کے پاس گیا تو حضرت بہت خوش تھے، مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ. تو میں نے پوچھا استاد جی آج تو بڑے خوش ہے. خوش ہے، کیوں خوش ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں آذان دی اور آذان کی آواز اتنی اونچی تھی کہ پورے اطراف اکناف عالم میں پھیل گئی. اور میں نے اس کی تعبیر یہ نکالی کہ یہ میرا قرآن والا مشن پوری دنیا پہ پھیلے گا، اس لیے میں خوش ہوں. آج اگر مولانا ہوتے نیٹ کی دنیا کا کوئی شہر، کوئی قریہ، کوئی ملک تو چھوڑو، ایسی جگہ نہیں جہاں قرآن پاک کا یہ مشن نہ پہنچاؤ. تفہیم والا مشن، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ختموں والے پہلے بھی بڑے تھے اور یہ ہو کے گھکار والے پہلے بھی بڑے تھے. مراقبہ کمپنیاں پہلے بھی تھی، ہندوؤں سے آئیں. مراقبہ کمپنیاں پہلے بھی تھی.
اور قرآن پاک کو بیچنے والے پہلے بھی تھے، اللہ کے اسماء کو توڑنے والے، ال کو الگ الگ، لا کو الگ، یہ پہلے بھی تھے۔ اور یہ تو ویسے یہ کمپنیاں موجود تھی، لیکن حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے اکابر کا جو اصل مشن تھا کہ قرآن سمجھاؤ، کتاب اللہ سمجھاؤ، یہ قرآن ہدایت کا مرکز ہے، ایمان کا منبع ہے، یہ قرآن اللہ کا آخری پیغام ہے، آخری پیغمبر پہ آیا، اور یہ قرآن مولویوں کی کتاب نہیں، یہ ہدی للناس ہے، یہ ہر ایک الناس جو بھی بندے کا بچہ ہے، قرآن اس کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس، پیغمبر بھی یا ایھا الناس، قرآن بھی ہدی للناس۔ تو اللہ کے اس پیغام کو مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ نے برے صغیر میں قرآن کا معنی تفسیر کا کام کیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، پوری دنیا پہ پھر کے چکر لگا لو، جہاں بھی قرآن کا ترجمہ ہو رہا ہے وہ یا بالواسطہ مولانا حسین علی کا شاگرد ہے یا بلا واسطہ ہے۔ اور دوسرا توحید خالص، ایک تو ہے نا میٹھی میٹھی توحید، اس کی بات نہیں، خالص نبیوں والی توحید، وہ اگر آپ کو کہیں بھی سنائی دے گی آپ تحقیق کر لینا، وہ بھی بام بھچڑا کے شہر سے تعلق ہوگا، مولانا حسین علی صاحب سے تعلق نکلے گا۔ ایک جگہ پہ میں نے یہ بات کی تو ایک مولوی صاحب نے تقریر کے بعد مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کیوں اتنا بڑا دعویٰ کیا؟ کہنے لگا جو محمد مکی حجازی ہے تو یہ تو مولانا کا شاگرد نہیں ہے، وہ بھی تو توحید بیان کرتا ہے محمد مکی حجازی صاحب، تو آپ کہتے ہیں شاگرد ہوگا۔ اللہ کی شان انہی دنوں میں میاں والی میں مکی صاحب ہے، اور انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک واسطہ سے مولانا حسین علی کا شاگرد ہوں۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ توحید کے مسئلے سمجھائی مولانا حسین علی نے، یہ بدعت کے رد اور سنت کے انوارات یہ سمجھائی مولانا حسین علی نے، اور وہ سمجھائے اسی طرح قرآن کے ذریعے، نصاب محمد مصطفیٰ کے ذریعے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلا اللہ کا انعام یہ ہے، اللہ کی سب سے بھاری نعمت، بڑی امانت، وہ اشاعت التوحید جماعت کے حوالے اللہ نے کی ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس سب سے قیمتی مال ہو، قیمتی چیز ہو، تو بطور امانت کس آدمی کو دیتے؟ جس پہ اعتماد ہوتا ہے یا بے اعتماد آدمی کو؟ اعتماد والے آدمی کو دیتی ہے۔ اللہ کا بھی یہی ضابطہ ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ یہ قرآن والی نعمت ہر ایک کو نہیں ملتی، اصطفینا من عبادنا، یہ قرآن مقدس یہ وہ نعمت ہے اللہ منتخب کرتا ہے، جس پہ اپنی وحی نازل کرنی ہوتی ہے ان کو بھی اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، جن پہ براہ راست وحی نے آنا ہوتا ہے ان کو بھی رب پسند کرتا ہے اور چنتا ہے، جن کو کتاب کا آگے وارث بنانا ہوتا ہے وہ بھی ہر آدمی کا کام نہیں، اس کو بھی اللہ چنتا ہے۔ اصطفینا من عبادنا، اللہ نے چنا، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے بھاری اور سب سے بڑی امانت کتاب اللہ والی اللہ نے اس جماعت کے حوالے کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس جماعت کی دیانت پر اللہ کی رحمت کا بھی اعتماد ہے۔ دوسرا، مذہب کے نام پہ جتنے فرقے موجود ہیں آپ سب کو دیکھ لیں، ہر فرقہ
اس نے قرآن مقدس کے کسی نہ کسی حصہ سے بغض رکھا ہوا ضرور ہے. چڑ ہے، چڑ سمجھتے ہیں؟ میں اصل لفظ بولتے ہوئے پریشان ہوتا ہوں کہ آپ سمجھیں گے یا پتہ نہیں کیا سمجھیں گے. بغض ہے، عداوت ہے، چڑ ہے. جتنے فرقے موجود ہیں، فقط اشاعت التوحید و سنہ وہ جماعت ہے جس کا پورے قرآن پہ اعتماد ہے، پورے قرآن پہ ایمان ہے. بے شک صوفیوں کو غصہ ہے، جتنے فرقے موجود ہیں، خدا کی قسم تم فرقے کا نام بتاؤ، آیت میں بتاتا ہوں، آپ آیت سنائیں، ترجمہ بھی نہ کریں اور پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھیں، اس کے چہرے کی طرف دیکھیں. تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر. اللہ نے یہی ایمان کی پہچان کروائی، ایمان کی علامت یہی بتائی اور کفر کی پہچان یہی کروائی. فرمایا مومن وہ ہوتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. مومن وہ ہے جب اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے اس کا ایمان بڑھ جائے، اس کا چہرہ چمک جائے، اس کے دل میں بہار آئے، اس کے دل میں اطمینان آئے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. مومن وہ ہوتا ہے قرآن سن کر اس کے دل کا اطمینان بڑھتا ہے. بے ذکر اللہ، بے کتاب اللہ تطمئن القلوب. اور کافر اور مشرک کون ہوتا ہے؟ اللہ جانے مفتی کیا تعریف کریں گے، مفتی کوئی فتاوا دیکھیں گے، ہم نے تو رب کا فتاوا دیکھا. فرمایا کافر وہ ہوتا ہے اس کے سامنے جب قرآن پڑھو اور آیات نا بینات واضح واضح آیتیں پڑھو تو تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر. اس کے سامنے قرآن پڑھو نا اور چہرے پہ 12 بجنے شروع ہو جائے، رونقیں ختم ہونی شروع ہو جائے اور منہ ذرا خراب ہونا شروع ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں وہ میرے نزدیک کٹر کافر ہے، تم جتنا بھی اسے مسلمان سمجھتے رہو. سید محمود آلوسی نے اس مقام پہ دیکھنا روح المعانی فرماتے ہیں تعرف فی وجوہ الذین، الذین اس میں ظاہر کیوں ذکر کیا حالانکہ مقام ضمیر کا ہے، فی وجوہ ہم ذکر کرنا تھا. یہ الذین اس میں موصول اس میں ظاہر کیوں ذکر کیا؟ تو سید محمود آلوسی کہتے ہیں اللہ یہی فتویٰ لگانا چاہتے ہیں کہ جو قرآن کا کوئی حصہ سن کر اس کا دل منقبض ہو اور تھوڑا سا پریشان ہو اور اس کے چہرے کی رونق ذرا نرم پڑ جائے تو اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہی آدمی کافر ہوتا ہے. اور اشاعت التوحید ہمارا کوئی طالب علم، عالم، بوڑھا، ریڑی والا، اس کے سامنے قرآن کا جو حصہ بھی پڑھو گے اس کا چہرہ دیکھنا، اس کا چہرہ چمکے گا اور اس کا ایمان بڑھے گا. اور ہمارے مد مقابل مذہب کے نام پہ جتنے ٹکڑے، فرقے، ٹولیاں ہیں، آپ نام بتا دیں، میں آیت بتا دیتا ہوں، اس کے گھر چلے جاؤ، انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا. اس ادھر آیت پڑھو، ادھر یہ تھرمامیٹر لگا کے اس کا چہرہ بھی ذرا دیکھو. ایک وہ طبقہ ہے اس کے سامنے عظمت صحابہ کی ایتھے پڑھو، وہ نہیں برداشت کرتے. آپ پڑھ کے دیکھیں کتب فی قلوبہم الایمان الزمہم کلمۃ التقوی. پڑھ کے دیکھو حبب الیکم الایمان. پڑھ کے دیکھو لقد رضی اللہ عن المؤمنین. ذرا پڑھ کے دیکھو عظمت اصحاب رسول کی آیات
ان کی ذرا تلاوت کر کے دیکھو، پھر منظر بھی دیکھنا، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، اگر مومن ہے تو چہرے کی رونق بڑھ جائے گی، اور اگر کافر ہے تو رونقیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ عظمت صحابہ کی ایتیں پڑھ، اور ان کے چھوٹے بھائیوں کے سامنے پڑھ کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ کسی صحابی کے قریب فسق نہیں آتا، عصیان نہیں آتا، نافرمانی نہیں آتی، کسی صحابی کے ارد گرد فسق آ سکتا نہیں ہے، نافرمانی نہیں آ سکتی، کفر نہیں آ سکتا۔ تو آپ ذرا اس تنقیدی پارٹی سے پوچھو، مودودی پارٹی سے پوچھو، اس کے سامنے جہتے پڑھو فوراً چہرہ بدل جائے گا۔ نا 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 نا، اس طرح نہیں، آگے سے پھر روایتیں شروع ہوں گی، فلاں نے جو کیا، فلاں نے جو کیا، یعنی مقابلہ قرآن کے ساتھ۔ اسی طرح مشرکین کے سامنے پڑھو، مشرکین کے سامنے پڑھو، علم غیب کی نفی کی آیات، حاضر ناظر کی نفی کی آیات، یہ ساری ایتیں پڑھے، پھر چہرے کی طرف دیکھو۔ اسی طرح طاغوتیوں کے سامنے دجال کے پیروکار، دجالی نظام کو حق سمجھنے والے، طاغوت کے پجاری، ان کے سامنے آپ پڑھیں طاغوت والی آیات۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، مَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اس ایمان باللہ بعد میں انکار طاغوت کا پہلے انکار ہے، بعد میں اس بات ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ۔ یہ ذرا پڑھ کے دیکھیں، پھر چہرہ دیکھو۔ اور ایک وہ پارٹی بھی آپ میں پیدا ہو گئی ہے جو تقریباً 3 حصے قرآن سے جلتی ہے، 3 حصے، باقی تو کچھ چند آیات سے ڈرتے ہیں نا۔ آیت پڑھو ان کے سامنے۔ ہمارے ایریا میں ایک امام صاحب نے مغرب کی نماز میں تلاوت کی، اور تلاوت میں پڑھتا ہے انک میت و انہم میتون۔ انہوں نے گھر گھر شروع کر دی نمازیوں۔ اچھا، اس نے عشاء کی نماز میں پڑھ دی ما انت بمسمع من فی القبور۔ راتی کو بیٹی بیٹھ گئی، صبح نماز سے پہلے فارغ، کہتے مماتی آ گیا، مماتی۔ کون سا ٹیکا لگایا؟ ایتیں پڑھی نا قرآن کی، تو تم بے شک اچھا گمان رکھو بھئی ہیں یہ پکے مسلمان، صرف قرآن کے منکر ہے، باقی تو مسلمان ہیں، شکلیں بھی بڑی اچھی ہے۔ تو ان کے سامنے ترجمہ بھی نہ کریں، اور ذرا پڑھیں انک میت وانہم ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى هم عن دعائهم غافلون ان كنا عن عبادتكم لغافلين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب۔ یہ ذرا ایتیں پڑھیں، پھر دیکھیں ان کا چہرہ، اور پھر سورہ حج کی آیت لگائیں ساتھ، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر۔ وہ آیت بتائے گی بڑی بڑی پگڑیوں والوں کا چہرہ، بڑے بڑے پیٹوں والوں کا چہرہ، بڑی بڑی دستاروں والوں کے چہرے، بڑے بڑے بزرگی شکل والوں کے چہرے۔ نہ میرا بھائی، اللہ کا قرآن یہ میزان ہے، اسی میزان پہ تولنا ہے۔ اشاعت التوحید کو اللہ نے یہ نعمت دی، اشاعت التوحید کے کسی فرد کے سامنے جو مرضی قرآن کی آیت پڑھ، شرط یہ ہے کہ تحریف نہیں کرنی، صحیح معنی کرنا ہے۔ اشاعت التوحید کا بچہ بھی خوش ہوگا، بوڑھا بھی خوش ہوگا، طالب علم بھی خوش ہوگا، عالم بھی خوش ہوگا، اور تیرے تے شیخ الحدیثہ دے بھی پگر ختم ہو جاتے۔
دوسرا انعام یہ ہے پورے قرآن پہ ایمان، اور تیسرا اشاعت التوحید پہ انعام یہ ہے جتنی پارٹیاں چل رہی ہیں ملک میں انہوں نے اپنے مقصد کے ٹکڑے لیے ہوئے، مقصد کے ٹکڑے، مسئلہ ایک کھڑا ہے، اس کے پاس مسئلہ کوئی نہیں، اس نے ووٹ بھی لینے نوٹ بھی لینے، اس نے نعرہ لگا لیا عظمت اصحاب رسول، بس اسی نعرے پہ کھڑا ہے، باقی پورا دین جدھر جاتا ہے جانے دو، دین کی فکر نہیں۔ کچھ وہ ٹکڑے ہیں وہ کھڑے ہیں جی ہم کون ہیں، ترغیب دینے والے لوگ ہیں، باقی دین سارا گیا، اور چند فضائل کی روایات وغیرہ پڑھ کے وہ لوگوں کو بتاتی ہے یہ پورا دین ہے۔ تھوڑی سی کڑوی بات ہے، ذرا توجہ کرنا، تنقید نہیں کر رہا، اپنی ترجیح بیان کر رہا ہوں۔ تو بعد وہ ہیں ٹکڑے ٹکڑے پڑھاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے، لیکن اشاعت التوحید پہ اللہ کا وہ انعام ہے کہ اشاعت التوحید والے پورا دین بیان کرتی ہیں، پورے قرآن کی تفسیر، یہ صرف نہیں تفسیر آیات احکام الگ، تفسیر آیات فلاں الگ، تفسیر آیات فلاں الگ، اشاعت التوحید بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن بیان کرتی ہے، اور عقائد سے لے کے اعمال، اعمال سے لے کے فضائل تک سارا دین بیان کرتی ہے۔ اور اگر آپ غور کریں گے یہ تیسرا بس بھی صرف اشاعت التوحید و سنہ والی جماعت میں آپ دیکھیں گے، اور کسی جماعت میں نہیں جو پورا دین بیان کرے اور پورا قرآن بیان کرے۔ یہ صرف اور صرف آپ پہ اللہ کا انعام ہے، اور اللہ رب العزت نے اس جماعت کا یہ امتیاز رکھا ہے۔ یہ تین چیزیں میں نے بیان کی، ویسے 20 سے بھی زائد وہ امتیاز ہیں جو کسی جماعت میں نہیں۔ اب میں آتا ہوں اپنے جو آیت پڑھی اس کی طرف، قرآن مقدس کے 30 پارے ہی، بڑا لمبا مضمون ہے، 30 پارے، ایک حدیث کا ٹکڑا بھی سن لو۔ مصیبت ہے جب ہم قرآن کی عظمت بیان کریں تو کئی بدبخت کہتے ہیں یہ تو حدیث کے منکر ہیں، یہ بھی ایک الزام لگ جاتا ہے، حالانکہ جو قرآن مانتا ہے وہ حدیث کا منکر بن کیسے سکتا ہے؟ قرآن خود تو حدیث کی حجیت ثابت کر رہا ہے، بلکہ حجیت حدیث کے بغیر تو قرآن پہ عمل ہی ناممکن ہے۔ ہمارا ایک پرویز کے شاگرد سے گفتگو ہوئی، وہ حجیت حدیث کا منکر تھا، تو کہتے ہیں قرآن میں سب کچھ ہے لہذا حدیث کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا، قرآن پاک میں آیا پرانے گھر کا طواف کرو، تو پنڈی میں بہت سے پرانے گھر ہیں، شروع کر دے قرآن پہ عمل کر۔ بل یطوفوا بالبیت، تو کوئی پرانا کراڑوں کے زمانے کا گھر ادھر دیکھو، ہندوؤں کے زمانے کا پرانا گھر شروع کر دو۔ میں نے کہا پنڈی میں تو پرانے مندر ہے، تو وہاں طواف شروع کر، ورنہ بتا کعبۃ اللہ کی تصویر قرآن میں، اور ذرا رستے بتا بھائی کہاں ہے کعبہ۔ اور میں نے کہا محمد مصطفیٰ کے فرمان کے بغیر تو تمہیں کعبہ نہیں ملتا، مندر ملیں گے۔ حج بیت اللہ کا حکم قرآن میں، اور پہلی دفعہ جب آدمی جائے نا مسجد حرام میں بھی پہنچ جائے تو کعبہ پھر بھی تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے، بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ پہلی دفعہ جائے، ہم خود بھول گئے، کعبہ مل ہی نہیں رہا تھا، کبھی اس دروازے سے نکلتے کبھی اس دروازے سے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر کی نشاندہی کے بغیر تو کعبہ نہیں ملتا۔ کعبہ اور مندر میں فرق کیسے ہوگا؟ خیر، قرآن مقدس کے 30 پارے
اور مسائل بڑے بیان ہوئے، بڑے مسائل بیان ہوئے۔ اصل قرآن مقدس کا مرکزی دعویٰ کیا ہے، محور کیا ہے، قرآن کہنا کیا چاہتا ہے، اس پہ ذرا خیال کرنا اور غور کرنا۔ ہمارے علماء بڑے بڑے ائمہ مفسرین نے یہ قول لکھا کہ 30 پاروں کا قرآن لکل شیء لباب بل لباب القرآن الحوامیم، کہ ہر چیز کا ایک لباب ہے، خلاصہ ہے۔ قرآن مقدس کا خلاصہ وہ 7 صورتیں ہیں، حوامیم 7 صورتیں، سورہ حامیم مومن سے احقاف تک، یہ 7 صورتیں یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہیں۔ پھر ان 7 صورتوں میں 6 صورتیں وہ ہیں جو متفرع ہیں سورہ حامیم مومن پر، اور اصل جو دعویٰ ہے قرآن کا محور وہ سورہ حامیم مومن میں 3 مقام پہ آیا ہے، مرکزی مضمون، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ کائنات والوں بغیر اسباب کے پکارے سننے والا صرف اللہ، حاجتیں پوری کرنے والا صرف اللہ، مشکلیں حل کرنے والا صرف اللہ، داتا صرف اللہ، غوث اعظم صرف اللہ، بغیر اسباب کے جاننے والا صرف اللہ، بغیر اسباب کے سننے والا صرف اللہ۔ اسی دعویٰ پر فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ پہلی مرتبہ دعویٰ ذکر کیا، مرکزی مضمون جس کا حاصل یہ ہے فادعوا اللہ، اے کائنات والو فادعوا اللہ، اپنی حاجتوں میں، مشکلات میں، ضرورتوں میں فادعوا اللہ، پکارو صرف اللہ کو۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ پکارو کس کو؟ صرف پکارو صرف، اور کیسے کر کے مخلصینا مخلص بن کر، یا اللہ مخلص کیسے؟ فرمایا دیکھ لبنن خالصن، مخلص ایسے لبنن خالصن، اپنے چوپائے گائے بھینس اس کو دیکھ لے، اس کو جو تو کھانا دیتا ہے، پانی دیتا ہے، خوراک دیتا ہے، اللہ رب العزت نے اندر اپنے کمپیوٹر قدرت کے لگا کے اس کے پیٹ میں 3 چیزیں پیدا کی، چارہ، اپنا چارہ بھی دیکھ، اس کا رنگ بھی دیکھ، اس کا بو بھی دیکھ، اور جب اس ڈنگر جانور کے پیٹ میں گیا، آگے اللہ کا کمپیوٹر لگا ہوا ہے، قدرت ربانی کا، ہر چیز کو الگ کر رہا ہے۔ فرمایا 3 چیزیں پیدا کی، گوبر بھی، گوبر پیشاب، خون اور دودھ۔ اب دودھ کو درمیان سے نکالا، اس میں گوبر کی بدبو بھی نہیں ملنے دی، گوبر کا ذائقہ بھی نہیں ملنے دیا، گوبر کا رنگ بھی نہیں ملنے دیا، خون کا بو بھی نہیں ملنے دی، خون کا ذائقہ بھی نہیں ملنے دیا، خون کا رنگ بھی نہیں ملنے دیا، وہ دودھ خالص، اس میں گوبر کا بو، ذائقہ، رنگ وہ نہیں آنے دیا، رلا نہیں کیا، مکسنگ نہیں کی اس کو، جس طرح اس گوبر اور خون کے درمیان سے میں رب نے تمہیں دودھ دیا اور لبنن خالصن، خالص دودھ دیا، اور کیسا؟ جو سائغن للشاربین، اللہ فرماتے ہیں فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور مجھے پکارنے والا تو بھی رلا نہ کرے، پنجا تنوں کا واسطہ، 12 اماموں کا واسطہ، فلانے پیر کا واسطہ، فلانے کا حوالہ، فلانے کا ہیلا۔ فرمایا نہیں، جس طرح دودھ خالص دیا ہے اسی طرح پکار بھی مجھے خالص، پکار بھی مجھے رلا شلا کرنے کے، رلا سمجھتے ہو، گڑبڑ کرنے کی ضرورت ہو، مکسنگ کرنے کی ضرورت ہو، اللہ سے مانگ تو رہا ہے یا اللہ تے پنجا تنہ دا واسطے ہی
پانچ تن پاک کا واسطہ، فلانے بابے کا واسطہ، فلانے بابے کا نانا واسطے شاستے نہیں، جس طرح میں نے دودھ دیا اور وہ بھی کیا ہے خالصاً سائغاً للشاربین، اسی طرح فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ فرمایا مسئلہ بڑا مشکل ہے، بلو کرہ الکافرون، جب اس مسئلے پہ آؤ گے، لاؤڈ سپیکر فوت ہو گیا، یہ ہماری قسمت ہے، خیبر پختونخوا کے جو لاؤڈ سپیکر ہیں، خیبر پختونخوا یہ آدھے گھنٹے کے بعد فیل ہو جاتی ہے۔ توجہ کرو، ٹائم بڑا کم ہے۔ قرآن مقدس پورے کا خلاصہ کس میں ہے؟ 7 صورتوں میں، اور 7 صورتوں میں بنیاد کون سی ہے؟ پہلی صورت حامی مومن، اور اس میں دعویٰ ہے فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، فتویٰ بھی ساتھ آ گیا، جو صرف اللہ کی خالص پکار والے مسئلہ سے نفرت کرے نا، یہی کافر ہے، کرہ الکافرون۔ اور یہی وہی ہے تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، وہی چیز ہے۔ اب یہ آ گیا دعویٰ، ذرا توجہ میری طرف، اسی دعویٰ کو آگے پھر قال ربکم ادعونی استجب لکم میں ذکر کیا، پھر آیت نمبر 65 میں هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین، اس میں ذکر کیا۔ یہ 3 مقام پہ یہ دعویٰ آیا۔ اب ذرا خیال کرنا، اس دعویٰ پہ کچھ شبہات تھے، کچھ سوالات تھے، جو 6 صورتیں آئیں، ان 6 شبہات کا جواب آئی، 6 اعتراضوں کا جواب آئی۔ مثال کے طور پہ ایک شبہ یہ تھا، تم کہتے ہو پکارو صرف اللہ کو، حالانکہ ہم اپنے بزرگوں کی کتابوں میں دیکھتے ہیں، پہلی جو ہمارے پاس کتابیں ہیں ان میں تو صاف لکھا ہے غیر اللہ کی پکار اور غیر اللہ کے حوالے وسیلے اور یہ سارے شرک والے پتیلے، یہ سارے اس میں ملتے ہیں پہلی کتابوں میں۔ اور وہاں تو بادشاہ کئی چیزیں ہمیں مل جاتی ہے، فلانے بزرگ، فلانے فلانے فلانے، وہ بڑے اکابر کی فہرست ہے۔ یہ ایک شبہ تھا، اس پر اللہ نے ایک مستقل سورہ نازل کی، جواب دیا، فرمایا کہ یہ میں نے تو ایک ہی مسئلہ نازل کیا تھا، فادعوا اللہ، ہر نبی پہ یہی مسئلہ آیا، باقی اس کے خلاف جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے یہ حرام خور مولویوں کی لکھت ہے، باغی مولویوں اور باغی پیروں نے لکھا، اور ان کی عادت تھی یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنی طرف سے کتابیں لکھتے اور ذمے خدا کے لگا دیتے۔ اللہ نے ایک ہی مسئلہ نازل کیا تھا، پکارو کس کو؟ صرف اس کے خلاف کوئی کتاب ملے وہ باغیوں کی لکھت ہو سکتی ہے، وہ کسی اللہ والے کی لکھت بھی نہیں، کسی بزرگ کی لکھت بھی نہیں، وہ خالص باغی اور مشرکین کے ایجنٹوں، انہوں نے تو وہ لکھا ہے، اور نام بزرگوں کا کیا، نام انبیاء کا کیا، نام اولیاء اللہ کا کیا، اولیاء اللہ کا دامن بھی اس سے پاک اور انبیاء کا دامن بھی اس سے پاک۔ اس لیے خبردار ان کتابڑیوں کی طرف نہ جانا، اس میں جاؤ گے باغیوں کی لکھت میں پھنسو گے۔ باغیوں نے لکھا جو بعد میں آنے والے تھے، انہوں نے سمجھا کہ دیکھا ہی نہ یہ اللہ نے نازل کیا تھا، وہ اس میں دھوکے میں پڑ گئے، پوری صورت اس پہ اگلی نازل ہو گئی۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں،
بھائی بولو آپ اور میرا کوئی ربط بنے، میں ختم کروں۔ لوگ کہتے ہیں نا آپ جب مسئلہ بیان کریں کتابیں نہیں پیش کرتے، فلانی کتاب میں فلانی کتاب میں فلانی کتاب میں۔ اس وقت وہ تورات کے حوالے دیتے، انجیل کے، اور آج والے المحند کے، قصیدہ غوثیہ کے، بہجت الاسرار کے یا بہجت الاسرار کے، یہ سارے یہ حوالے دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں جی سب بزرگ سارے غلط تھے، ایک قرآن سچا ہے اور تم سچے ہو، اور کئی بدبخت تجھوں کہہ دیتے ہیں اپنا قرآن اپنے پاس رکھو، اگر ہمارے اکابر جہنم میں گئے تو ہم بھی جائیں گے۔ تو میں کہا کرتا ہوں انشاءاللہ اکابر تو جہنم میں نہیں جائیں گے، لیکن تمہارا جانا یقینی ہے۔ توجہ ہے؟ پھر ایک شبہ ہوا کہ تم کہتے ہو صرف اللہ کو پکارو اور کسی کو نہ پکارو، جبکہ توجہ میری طرف، جبکہ ہم جب غیر اللہ کو پکارتے ہیں تو کچھ بابیں ہمیں خوابوں میں ملتی ہیں اور وہ کہتے ہیں واہ بیٹا تو نے میرے نام کی 11ویں دی، میں نے تیرا کام کر دیا، اور بھی 11ویں دے اور بھی 12ویں دے۔ اور کوئی بابیں تو ہمیں سامنے بھی مل پڑتی ہیں، سامنے نظر آتی ہیں، بسا اوقات ہم قبروں کے پاس جاتی ہیں، آوازیں آتی ہیں اور مشرک کو قبر سے آواز آ جائے بس کام پورے۔ آوازیں آتی ہیں، خوابوں میں ملتی ہیں، سارا دن محرم کی چھریاں چلائیں، رات کو سویا، خواب میں بڑی خوبصورت شکل، کون ہے جی؟ اے جی میں 12واں امام ہاں، اور تو نے تو عبادت کا حق ادا کر دیا، تو نے تو فلاں کر دیا، غیر اللہ کے نام کی دیگیں پکائیں، خوبصورت شکل ملی خواب میں، واہ بیٹا واہ تو نے بہت اچھا کیا، جی بابا تو کون ہے؟ کہ میں عبد القادر جیلانی ہوں، کہ واہ واہ واہ، اسی طرح 11ویں دے میرے تیرے ساتھ ہوں۔ اور کبھی جناب بتوں سے آوازیں آ رہی ہیں، کبھی درختوں سے آوازیں آ رہی ہیں، کبھی بزرگ خوابوں میں، کبھی بیداری میں یہ ملتی ہیں۔ تو اللہ نے پوری صورت نازل کی اس شبہ کے ازالہ کے لیے، فرمایا لوگوں یہ جو تمہیں خوابوں میں مل رہے ہیں یا قبروں پہ جاؤ اور وہاں تمہیں کوئی نکل کے بھی ملے یا بتوں سے نکل کے ملے اور یہ بابے شابے ملے، یہ وہ بابے نہیں جن کو تم سمجھ رہے ہو۔ قیضنا لہم قرانا، یہ تمہارا بابا شیطان ہے اور یہ تمہارے بابے شیطان کے چیلے ہیں، جو مر گیا وہ قیامت تک واپس آ سکتا نہیں۔ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، وہ تو قیامت تک نہیں آتا۔ باقی جو تمہیں خوابوں میں مل رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں پیچھے آگے مختلف شکلوں میں، تو یہ تمہارے بابے ابلیس کی ذریت ہے، شیطانی چیلے ہیں، وہ بابے نہیں جن کو تم سمجھ رہے ہو۔ قیضنا لہم قرانا، اور یہ اس لیے پیچھے لگے من یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا، جو آدمی قرآن سے اندھا بن جائے۔ اصل مصیبت ہے کہ ان ابلیسی لشکر نے ہر آیت کو توڑنے کے لیے اس کے ارد گرد پورا گھیرا رکھا ہوا ہے۔ اب ادھر لفظ کیا آیا؟ من یعش عن ذکر الرحمن، جو آدمی ذکر رحمان سے اندھا بن جائے۔ اب یہ آیت بدتی پڑے گا اور اپنے بدتی جو ہلکے آنکھیں بند صوت واحد کے بدی مجلسے ان پہ فٹ کرے گا، دیکھیں نا من یعش عن ذکر جو ذکر رحمان سے، یہ ذکر کیا ہے؟ یہ جو ہم ہلکا بنا کے بیٹھتی اور کلمے کو توڑتے پھوڑتے ہیں، لا کو کہیں، اللہ کو کہیں، ہو کو کہیں، اور ایک صوت پہ ایک درمیان میں گرو ہوتا ہے، باقی چیلے ہوتی ہیں، اور وہاں ایک گرو کے ارد گرد سارے بیٹھے، اور جو آخری درجے میں ابلیسیت میں ہو تو وہ لائٹ بھی بند کر دیتا ہے لائٹ، کیونکہ شیطان کو اندھیرا درکار ہے، روشنی اور شیطان کا کیا تعلق ہے؟
शैतान तो अंधेरा, देखो डाका अंधेरे में डालते हैं, इबलीस को भी अंधेरा मतलूब है। कहते हैं जनाब या आंखें बंद कर लो, अगर ये जिक्र में आंखें बंद होती ना, सबसे बड़ा जिक्र नमाज है। नमाज में आंखें बंद करना महमूद है, उलमा से पूछो। हालांकि सबसे बड़ा जिक्र तो नमाज है ना, नमाज में भी कुरान ही है ना, तो नमाज कुरान वो तो मैं बात करता हूं, लेकिन ये बंद बैठा है, इधर ये आंखें बंद, उधर इधर दिल अंधा। अब अंधा ऐसा है, बैठा जहां है, मुरीदों को कहते हैं कहां पहुंचा, कहते हैं जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंच गया, बैठा इधर बडग्राम में। अच्छा मस्जिद के अंदर झूठ बोला हुआ है। तब मुरीद पीर से भी आ गए, मुरीद कहते हैं हजरत जी तुम आप भी पीछे हो, हमें तो मस्जिद नबी के मीनार भी नजर आने लगे, और बैठा जहां आंखें बंद करके, तुम कहते हो सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ओ मेरा भाई ये शैतान के फंदों में ना जा, दीन बुइये जो मोहम्मद अरबी से आया है। मोहम्मद मुस्तफा के सहाबा ने जिस तर्ज पे तज़किया पैगंबर करीम से सीखा है, मेरे नबी से बड़ा भी कोई मुज़क्की आज़म भी है, कोई बड़ा मुज़क्की भी है। अल्लाह ने प्यारे पैगंबर का तज़किया बयान किया, और 4 मकाम पे एक लफ्ज आया, लेकिन 2 मकाम पे अजीब एक मंजर कशी की। फरमाया युअल्लिमुहुमुल किताबा व युज़क्कीहिम, और एक मकाम पे युज़क्कीहिम पहले, युअल्लिमुहुमुल किताब बाद में, दूसरे पे युअल्लिमुहुमुल किताब पहले, युज़क्कीहिम बाद में। रब ने बता दिया ओए कायनात वालों, तज़किया की इब्तिदा भी कुरान है, तज़किया की इंतहा भी कुरान है। तज़किया शुरू कुरान से होता है, तज़किया खत्म कुरान पे होता है। ये जो तुमने तज़किया बनाए ना इब्लीसी लश्कर ने, तो आपने तो वो सुना है हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबा से नहीं सुना। एक आदमी बैठा था मुराकबे में, हजरत उमर ने पीछे से आकर किक लगाई, फरमाया कि ये जो गर्दन में तकिया, ये खशियत नहीं होती, तकवा गर्दन में नहीं होता, दिल में होता है। ये जो बगले की तरह नीचे गर्दन करके बैठे बेईमाना, तो जहां गर्दन में खशियत है। फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुसनद दारमी देखना, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इत्तला दी गई, और गालिबन इत्तला देने वाले हजरत अबू मूसा अशरी थे। एक नया वाकया पेश आ गया, अभी इब्ने मसूद घर से निकले नहीं थे सुबह की नमाज में, कि हजरत अबू मूसा अशरी वो पहले रास्ते में मुंतजिर थे कि सुबह की नमाज पे निकले, वो इंतजार कर रहे थे। सहाबा की जरा मोहब्बत सुन्नत भी देख, जब हजरत बाहर आए तो हजरत अबू मूसा अशरी ने अर्ज की, हजरत एक बड़ा अजीब वाकया पेश आया। फरमाया क्या मसला है? कहते मैं आपका इंतजार कर रहा हूं मसला पूछने के लिए। मसला ये पेश आ गया कि एक मस्जिद है, वहां कुछ लोग हलके बना के जिक्र कर रहे हैं, एक दरमियान में बैठता है, कहते इतनी दफा अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी दफा अल्लाह अकबर, इतनी दफा फला। इस तरह का मामला पेश आया है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं फिर आपने क्या किया? तो कहते मैंने आपका इंतजार किया ताकि आपको बताऊं, क्योंकि सहाबा में कोई भी गैर मुकल्लिद नहीं था, एक भी नहीं था। ये नस्ल तो मलका विक्टोरिया से आ रही है, पहले एक भी नहीं था। हजरत अबू मूसा अशरी इंतजार कर रहे हैं। फरमाया क्या हुआ फिर? कहते हैं जी अभी आए तो मुझे बता देना। जब फिर सूफी साफी इकट्ठे हो गए, हालांकि ये आज वाले तो ये जो मुराकबा मजलिस है, ये तो इबलीस भी इनसे पीछे है, तो वो तो इब्तिदा थोड़ा बहुत ही कट था और थोड़े बहुत इकट्ठे हुए थे। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद आए और फरमाया लोगों मुझे जानते हो मैं कौन हूं? मैं वो आदमी हूं कि पैगंबर के वुजू का सामान मेरे पास होता था,
اور ابھی تک پیغمبر کا لباس مبارک بھی پرانا نہیں ہوا، اتنے جلدی تم گمراہ ہو گئے اور ایسی اندھیری بدعت لائے، صحابہ سے تم آگے نکل گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے مسئلہ سمجھا کر ان بدعتیوں کو مسجد سے نکال دیا۔ تم بھی اس سنت پہ عمل کرو گے؟ جی، حضرت عبداللہ بن مسعود نے مسجد سے نکال دیا، نکل جا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا رویہ اور تھا، وہ نابینا تھے، ان کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا، لیکن انہوں نے بڑا غیرت والا جملہ کہا، اخرج بنا من ھذا المسجد۔ شاگرد کو کہا جب پتا چلا مجھے اس مسجد سے لے جا، کیونکہ یہ بدعتیوں کی مسجد ہے اور اہل بدعت کی مسجد میں نبی کا صحابی اپنی نماز پڑھنا بھی گوارا، بولو شاباش، گوارا نہیں، تو پڑھتے ہیں بدعتیوں کے پیچھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجھے اس مسجد سے لے جاؤ، یہ اہل بدعت کی مسجد ہے، میں اس میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا۔ تو صحابی نے تو وہاں اپنی نماز بھی نہیں پڑھی بدعتیوں کی مسجد میں، تو بھی میرا بھائی اپنی نمازیں بچایا کر، اگر امام بے وضو ہو نماز ہو جائے گی؟ مفتیوں سے بھی مسئلہ پوچھا کرو، ایک امام بے وضو ہے تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اچھا، بے وضائی والی، حدث والی تو اتنی نجاست ہے، ایک لوٹا پانی کا بہاؤ تو ختم، اور جو مشرک اور بدعتی ہے اس پہ 7 سمندر بہا دو خدا کی قسم تب بھی وہ پلیت رہتا ہے۔ 7 سمندروں میں نہاؤ، جب تک شرک نکلتا نہیں، جب تک بدعت جاتی نہیں، اس وقت تک وہ پلیت ہے۔ میرا بھائی جو بے وضو نماز پڑھائے اس کے پیچھے فتویٰ نہیں ہوتی تو بدعتی کے پیچھے کیسے ہوگی، مشرک کے پیچھے کیسے ہوگی؟ اور صحابہ کی غیرت تو یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کو ایک آدمی نے سلام کہے، مسلم شریف دیکھ لینا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میرے سلام نہ کہنا، کیوں؟ سمعت انہ بدعی، میں نے سنا ہے وہ بدعتی ہے، اور بدعتی کو سلام کا جواب دینا بھی جائز نہیں ہے۔ کام ذرا مشکل ہے، مزہ آیا، مشکل کام ہے۔ بتروں میں کیا پڑھتے ہو؟ ذرا بتر سناؤ، بتروں والی دعا سناؤ۔ ٹائم قریب ہے، اچھا ابھی ہے، انشاءاللہ میں مسئلہ تو بیان کر کے جاؤں گا۔ یہ لاؤڈ سپیکر ذرا سیٹ کرو، یہ آواز برابر ہے لیکن گلا کھا رہا ہے، توجہ فرمائیں۔ سبحان اللہ، کیا عرض کر رہا تھا؟ سلام کا جواب بھی نہیں دیا تو بتروں، میں نے پوچھا تھا بتروں کی دعا آتی ہے، اس میں کیا پڑھتے ہو؟ نخلاؤ و نترو کو، یہ میں مانا کرتا ہوں، نخلاؤ و نترو کو، مان پڑھو پڑھو پڑھو، بعد میں مجھ پہ فتوے لگاؤ گے، پڑھو من۔ یہ کون ہے میں یفجرو کا؟ یہ کون ہے جو اللہم انا نستعینو کا، اللہم انا نستعینو کا دشمن ہے، وہی ہے فاجر، وہی ہے مشرک، وہی ہے بدعتی جو خالص اللہ سے مدد مانگنے کا منکر ہے اور کہتا ہے رلے والی مدد مانگیں گے یا تو سفارشیں کرائیں گے، ہا اولائے شفاؤنا عند اللہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یا تو یوں کر کے
مانگیں گے قبر پہ جا کے، روزے پہ جا کے، یا رسول اللہ انظر حالنا اسما کالنا اشفع لنا ادعو لنا، اللہ کے رسول ہم آپ کے روزے پہ آ گئے، اے اللہ کے ولی ہم آپ کی قبر پہ آ گئے، اللہ ہماری سنتا نہیں اور تمہاری موڑتا نہیں، ہماری تمہارے آگے تمہاری رب کے آگے، چاہے اس عقیدے والا مشرک ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہم انا نستعینک استا منکر، اور پھر دوسری قید لگائی مخلصین لہ الدین، اخلاص کا جو منکر ہو تو بہرحال اس کے ساتھ نخلاؤ، جس طرح پرانا جوتا ہو جائے اس کو پاؤں سے اکھیڑ کے خلا، اس کو گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیتی ہیں۔ ہر بتر میں وعدہ کرتا ہے اللہ ہر بدعتی سے بائی کاٹ رکھوں گا، ہر مشرک سے بائی کاٹ رکھوں گا، اور پھر کتنا دل دکھتا ہے جب بدعتیوں کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھتا ہے، پھر انہی کے حلقوں میں جا کے بیٹھتا ہے، ان حلقوں کے ساتھ حلقوں میں بیٹھتا ہے، اور اسی طرح ان کو مولانا بھی کہتا ہے، حضرت صاحب بھی کہتا ہے، شیخ الحدیث بھی کہتا ہے، حالانکہ من وکر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، او کما قال من اعلان اللہ من احدث حدثا او آبا محدثا، اللہ کے رسول کے فرمودات بدعتی اور مشرک کے ساتھ پکا توڑ رکھنا ہے، جوڑ نہیں کر سکتا۔ ایک آیت آپ کو یاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، اس پہ بھی کبھی میرے تقریریں موجود ہے، سن لینا۔ اچھا، ایک یہی الفاظ آئے ہیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ، لیکن 2 دفعہ وہ آیت آئی ہے، اس کو مولوی بیان نہیں کرتا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ تو ہر صوفی نے اٹھائی، حالانکہ یہ بھی مقام جہاد کی آیت ہے، بعد میں عموم ہے، لیکن ایک ہے لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاہِيمَ، یہ پہلے بھی ذکر کیا، کون سی صورت ہے؟ ذرا اونچے بولو، کون سی صورت ہے؟ ممتحنہ، ممتحنہ۔ اب تمہارا بھی امتحان ہو رہا ہے، یہ صورت ہے امتحان والی، اب اس امتحان سے نکلو گے تو کامیاب ہو۔ ممتحنہ صورت کا نام بھی، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ اچھا، پھر درمیان میں اسوہ ذکر کر کے پھر اسوۃ حسنہ بعد میں بھی ذکر کیا۔ یا اللہ وہ کون سا بہترین نمونہ؟ فرمایا دیکھ میرا خلیل پیغمبر ابراہیم، سارا جہان ان کے مخالف، اپنے مخالف، بیگانے مخالف، بادشاہ مخالف، باپ مخالف، برادری مخالف، قوم مخالف، گواڈی مخالف، پڑوسی مخالف، ساری قوم مخالف، لیکن حضرت ابراہیم کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتی ہیں بدأ بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء، او میری قوم والو، او مشرکو، آج سے تمہارا ہمارا بائیکاٹ ہے، برات کا اعلان ہے، اور پکا بائیکاٹ ہے، اور صرف بائیکاٹ نہیں، بدأ بیننا و بینکم، کھول کے میدان میں آ گئی، ہمارے درمیان تمہارے درمیان کیا چیز؟ العداوہ، دشمنی، تم میرے دشمن میں تمہارا دشمن، والبغضاء، اور بغض آیا، بغض علماء ذرا اس کو سوچ لینا، بغض آیا، اللہ نے اسی کو اسوہ حسنہ قرار دیا۔ یہ دشمنی اور بغض کب تک رہے گا؟ ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہ تمہاری ہماری دشمنی
مبنی اس وقت تک رہے گی جب تک تم اقرار نہیں کر لیتے وحدہ، پکاریں سننے والا وحدہ، غیب جاننے والا وحدہ، حاجت روا وحدہ، مشکل کشا وحدہ، داتا وحدہ، بغیر اسباب کے سننے والا وحدہ، تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک اس کو نہیں مانتے ہم تمہارے دشمن تم ہمارے دشمن، یہ اللہ نے فیصلہ کیا، یہ ہے بہترین نمونہ، یہ ہے غیرت والا نمونہ، یہ ہے توحید کی غیرت۔ تو کل اکیلا ابراہیم جب یہ اعلان کر رہا ہے، اللہ نے بھی فرمایا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، حضرت ابراہیم نے میری توحید کی وجہ سے سب سے کٹ گئے، پھر میں نے بھی کیا کیا، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں اللہ نے بھی ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ مشرکوں سے بائیکاٹ کرو گے اللہ کی سچی محبت ملے گی، یہ ہے احسان کا درجہ، اللہ کی محبت کے حصول کا درجہ۔ جتنا مشرک اور بدعتی سے مذہبی بائیکاٹ رکھو گے اتنا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، اتنا احسان کا درجہ حاصل ہوگا۔ اللہ نے ابراہیم کی اسی بات پہ تعریف کی ہے۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، واپس آ جا میرا بھائی، قرآن مقدس کیا کہہ رہا ہے کہ او جناب ہمیں تو خوابوں میں بزرگ ملتے ہیں اور لکھا ہوا اور بیداری میں ملتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ بزرگ نہیں ہیں، یہ تمہارے باب شیاطین ہیں، اور تمہیں گمراہ کرنے کے لیے تمہیں یہ پٹیاں پڑھاتے ہیں۔ جو بابے مر گئے وہ قیامت تک آ سکتے نہیں ہیں۔ انہیں کہا یار اور نہیں، اور چلو اتنا مان لیتے ہیں کہ جن کو ہم پکارتے ہیں یہ حاجت روا بھی نہیں ہے، یہ مشکل کشا بھی نہیں ہے، یہ خالق مالک بھی نہیں ہے۔ ہم تو اتنا کہتے ہیں ہا اولائے شفاؤنا عند اللہ، جو اللہ والے دنیا سے چلے گئے ہم کہتے ہیں ہمارے سفارشی ہیں۔ ہم تو ان کی قبروں پہ اور صورتوں کے سامنے کہتی ہیں بابا جی ادعو اللہ، میرے لیے دعا چا کر، اشفا لنا، شفاعت کر لے، استشفاء کر لے، اتنا تو مان لے۔ اللہ نے پوری صورت اتاری، فرمایا لا یملکون الشفاعت، لا تملکون الشفاعت، فرمایا کائنات والو شفاعت پر بھی کسی کا اختیار نہیں ہے، تین قسم کا اذن ضروری ہے۔ شفاعت تب ہوگی جس کو اللہ اجازت دیں گے، جس کے حق میں اجازت دیں گے، جتنی قدر اجازت دیں گے، تین اذنوں کے ساتھ مقید، شافع کے لیے بھی اذن، مشفوع لہو کے لیے بھی اذن، قدر شفاعت کے لیے بھی اذن۔ یہ تین پابندیوں کے ساتھ شفاعت ہوگی، اور یہ اذن بھی ملے گا کب؟ قیامت کے دن مقام محمود پر۔ موت سے لے کر قیامت تک اذن بھی کوئی نہیں ملا۔ جو یہاں بلا اذنی شفاعت کا قائل ہے وہ ہاؤلائے شفاؤنا عند اللہ کا مجرم، وہی تعویل کرنے والا۔ پھر جناب چوتھے نمبر پہ مشرک آ گئے، انہیں کہا یار ساری چھوڑو، سنتے تو ہے نا، کیا ہے ہماری پکاریں، سنتے تو ہیں، سن تو لیتے، اتنا تو مانو نا۔ یہ سب سے بزدل مشرک ہے جو کہتے ہیں صرف سن لیتی، بھئی تم سنا کے کرتے کیا ہو؟ وہ جس نے کچھ مانگنا ہے وہ اگر کہیں سنتے ہیں تو کچھ عقل مانتے ہیں۔ ایک وہ پارٹی ہے جی ہم نے مانگتے تو نہیں ہے لیکن بھئی تو سنا کے کیا کرتا ہے؟ جب مانگنا کوئی نہیں تو پھر تو کیوں لڑتا ہے؟ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ لڑیں تو وہ لڑیں جس سے کچھ مانگنا ہے۔ تو کہتے ہیں جناب کچھ نہ کچھ سنتے تو ہیں۔ اس پر سورہ دخان آئی، واہ شیخ القرآن، شیخ پنڈی والے فرماتے ہیں سورہ دخان، اور دخان کا معنی دھواں، دخان کا معنی
اور یہ وہ صورت ہے جو مشرکوں کے دھوئیں نکال دینے والی صورت ہے. یہاں پر آ کے مشرک کا انجن بیٹھ جاتا ہے اور دھواں شروع ہو جاتا ہے اور دھوئیں نکلتے ہیں. وہ کیا جی سنتے تو ہیں نا, اللہ والے ہیں, سنتے تو ہیں. اللہ نے جواب دیا, فرمایا نہیں, انہو هو السمیع العلیم, انہو هو السمیع العلیم. انہو علماء جانتے ہیں یہ ضمیر فصل حسر والی. فرمایا اوے کائنات والو, تم کہتے ہیں سنتے تو ہیں, خبردار, انہو هو السمیع, بغیر اسباب کے سننے والا, انہو وہ صرف اللہ ہی ہے, اور کوئی پیغمبر بھی بغیر اسباب کے سنتا نہیں ہے, کوئی ولی بھی بغیر اسباب کے سنتا نہیں ہے. لوگ تو مردوں کی باتیں کرتے ہیں, میں کہتا ہوں خدا کی قسم زندہ نبی بھی اسباب کے بغیر سن سکتا. بولنا, زندہ نبی بھی اسباب کے بغیر سن سکتا. اٹھا ابو داؤد شریف, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر صدیق, فاروق اعظم, تین اس کائنات کے افضل ترین ہستیاں, امام الانبیاء, نبیوں میں افضل, اور ابو بکر و عمر ولیوں میں افضل, صحابہ میں افضل. یہ وہاں پہنچے ہیں, حضرت سعد کے دروازہ پہ پہنچے ہیں. پیغمبر کریم آواز دیتے ہیں, اندر حضرت سعد ہیں, اور پیغمبر کریم, وہ دروازے بھی لوہے کے بنے ہوئے نہیں تھے, کھجور کے پتوں والے دروازے, عام سے سادہ دروازے. پیغمبر کریم باہر سے کہتے ہیں السلام علیکہ یا سعد, اور حضرت سعد کہتے ہیں وعلیکم السلام یا رسول اللہ. تم نے تو سن لیا جو لوڈ سپیکر حضرت سعد کے پاس نہیں تھا, انہیں ایسا کہا وعلیکم السلام یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا السلام علیکہ یا سعد, پھر ایسا جواب دیا, فرمایا السلام علیکہ یا سعد. حضرت سعد نے پھر ایسا جواب دیا. پیغمبر کریم واپس ہوئے, سمجھا کہ حضرت سعد اندر موجود. بولنا ذرا, حضرت سعد اندر موجود. کتنی دیواریں تھیں, دروازہ تھا نا, دروازے کی اوٹ, زندہ پیغمبر موجود ہے, زندہ صدیق اکبر ہے, اندر حضرت سعد ہے, سلام کا جواب بھی دے رہا ہے, لیکن آہستہ دیا, اسباب نہیں تھے, آہستہ دیا, اسباب کا انقطاع ہوا. تو ادھر پیغمبر کریم نے سمجھا حضرت سعد اندر موجود نہیں ہے, واپس ہونے لگے. حضرت سعد نے دروازہ کھولا اور اللہ کے رسول نے پوچھا سعد میں نے سلام کیا, تو نے جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت سعد کہتے ہیں وَلَقَدْ رَدَدْتُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ, اللہ کی قسم میں نے تو جواب دیا ہے, لیکن توجہ کرنا, وَلَكِنْ لَمْ أُسْمِعْكَ, وَلَكِنْ لَمْ أُسْمِعْكَ, میں نے جواب تو دیا ہے لیکن اسماع نہیں کیا, اسماع نہیں کیا, سنایا نہیں. یعنی ایسا جواب دیا, میں نے سنایا نہیں تو آپ نے سنا نہیں, میں نے سنایا نہیں تو آپ نے سنا نہیں. بعض لوگ جو عقل کے تھوڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں انک لا تسمع الموتى, سنانے کی نفی ہے, سننے کی نفی نہیں. تو میں نے کہا آگے بھی پڑھ, بھلا تسمع الصم, کیا معنی ہوگا؟ بہرے سنتے تو ہیں, سنا نہیں سکتا, اندھے دیکھتے تو ہیں, دکھا نہیں سکتا. یہ ہے وہ عقل کے مارے ہوئے. تو اب دیکھو جہاں بلاکن اس میں کا اسماع کی نفی ہے, اسی سے سماع کی نفی ہو رہی ہے. وجہ اسماع اصل ہے, سماع فرائے. جب جڑی ختم ہو گئی تو شاخیں کہاں رہیں گی؟ اسی لیے فتاوی دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہے نفی الاسماع یستلزم نفی السماع. جب اسماع کی نفی ہو گئی, سماع کی خود بخود ہو گئی. یہ تو دارالعلوم دیوبند کا فتاوی ہے میرا بھائی. حضرت سعد کہتی ہیں میں نے آپ کو سنایا نہیں, آپ نے سنا نہیں.
اگر تھوڑا سا بھی انصاف ہونا. یہ ہمارے دوست تو پیش کرتے ہیں من صلی علیہ عند قبری، ہاں، جس کے کٹر رافضی رابی محمد بن مروان، اور جس چوک سے بھی پھرو نا گھنٹہ گھر چوک کی طرح درمیان میں کھڑا سند میں محمد بن مروان، جدھر سے بھی پھر کے آؤ تفرد بھی محمد بن مروان. اور ابو داؤد کی یہ حدیث بلکہ بخاری میں موجود ہے، جب لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی والی آیت آئی، حضرت عمر پیغمبر کی مجلس میں اتنا آہستہ بولتے کہ پیغمبر کریم نہیں سنتے تھے. حتی یستفہمہ، یہ بخاری ہے، یستفہمہ، پیغمبر کریم پوچھتے عمر ذرا اونچا کہے کیا کہا ہے؟ زندہ پیغمبر ہے، مجلس میں فاروق اعظم بیٹھے ہیں، اور جب آواز آہستہ ہو گیا، اسباب کمزور ہو گئے، تو مجلس کے اندر بھی زندہ پیغمبر سن سکتا کوئی نہیں. اور ادھر ایک دروازہ ہے، اور آج تو جناب 5 دیواریں ہیں، شرطیں بھی سامنے ہیں، اور آپ کی پاک مقدس روح بھی رفیق اعلیٰ میں ہے. آپ کا مطیب مطہر خوشبودار جسد اقدس قبر انور میں ہے، اور 5 دیواریں. پھر بھی یہ کہتا ہے مسجد نبوی کی حدود میں جہاں بھی جائیں آپ دیکھتے بھی ہیں، سفر کے حالات بھی جانتے ہیں، اور مولانا کو مشورے بھی دیتے ہیں. آدھا گھنٹہ مشورہ بھی ہوتا ہے کہ بلاول کے ساتھ کیا کرنا ہے، مریم نواز کے ساتھ کیا کرنا ہے. یہ آدھا گھنٹہ ملکی سیاست پہ تبصرے نیٹ پہ نہیں موجود، مشورے بھی کرتے ہیں. اور جناب یہ 5 دیواریں بھی ہیں. تیری مرضی میرا دوست، میں نے تو مسئلہ یہ پڑھا ہے کہ ما فوق الاسباب سننا کس کی صفت، ما فوق الاسباب جاننا کس کی صفت. میرا تو ڈنکے کی چوٹ پہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی زندہ کے بارے میں بھی ما فوق الاسباب جاننے اور سننے کا قائل ہو، تب بھی ابو جہل کی طرح مشرک ہے. تمہاری مرضی ہے، کچھ دیر تک تم میرے ساتھ چلتی ہو، آگے رک جاتے ہو. یہ تصرف ما فوق الاسباب کس کا خاصہ ہے؟ اگر کوئی کسی مخلوق میں تصرف ما فوق الاسباب مانے تب کون ہوگا؟ یہ اتفاقی مسئلہ ہے. علم ما فوق الاسباب کس کا خاصہ ہے؟ جو غیر مخلوق کے لیے علم ما فوق الاسباب مانے کیا ہوگا؟ بولو نا، یہاں تک تو تمہارا ہمارا اتفاق ہے، کیا ہوگا؟ اب ہم مجرم یہاں سے بنتے ہیں، ہم کہتے ہیں سما ما فوق الاسباب کس کا خاصہ ہے؟ اب کوئی غیر اللہ کے لیے ما فوق الاسباب سما مانے تب بھی کیا بنے گا؟ ایک مولوی صاحب مجھے کہتے ہیں نہیں دور سے جو سما کا قائل ہے نا وہ مشرک ہے. اللہ تعالی توجہ ہے، دور سے سما کا قائل مشرک. میں نے کہا کہ شرک کی تعریف کریں، کہتے شرک ہے اللہ کی صفت مخلوق میں مانا. میں نے کہا یہ بتا دور سے سننا اللہ کی صفت ہے صحیح؟ دور سے سننا اللہ کی صفت ہے. انہو سمیع اذا سالک عبادی انی فانی قریب نحن اقرب الیکم ولکن لا تبصرون. تم کہتے ہو اللہ شارق سے قریب، پھر کہتے ہو دور سے سننا اللہ کی صفت. جب اللہ دور ہے ہی نہیں تو دور سے سننا رب کی صفت کیسے؟ جو غیر میں مانے تو مشرک کیسے؟ جب میں نے بات کی تو مولوی صاحب کے سر کو 12 چکر آ گئے. کہتے بزرگوں نے لکھا. میں نے کہا تم نے نہ قرآن ماننا ہے نہ بزرگ ماننے. جہاں بزرگوں نے لکھا نا دور کا لفظ مراد، وہاں بھی فوق الاسباب ہے. کیونکہ آپ موبائلوں پہ ایک دوسرے کی بات دور سے سن لیتے ہیں کہ نہیں سن لیتے؟ پھر یہ شرک بن گئی ہے. جب کسی کو امریکہ میں فون کر رہے ہیں کس نظریے کے ساتھ سنیں گا یا نہیں سنیں گا؟ تو پھر تو ہر فون کرنے والا مشرک ہے. اس لیے دور کی بات نہیں، بات ہے فوق الاسباب کی. فوق الاسباب کی ما فوق الاسباب سننے والا کون ہے؟ صرف اللہ.
5 دیواریں میرا بھائی، حضرت سعد تو نظر نہیں آ رہا ہے، صرف ایک دروازہ ہے، زندہ نبی ہے، اندر کا پتہ۔ تو یہ کہتے ہیں ہمارا پاکستان کا مردہ بھی چڑی اور چڑا کے حرکتیں بھی دیکھتا ہے، تو پھر قبر تو نہیں، یہ لیبارٹری بنی ہوئی ہے جو جن سے بھی چیک کر رہا ہے۔ خیر بہرحال میں آپ یہ کر رہا تھا، آپ میرا بھائی ضد نہ کر، جو ضد میں آیا وہ مارا گیا۔ موت کے بعد کوئی سننے کا ضابطہ نہیں کسی نبی ولی کا۔ ہاں اگر میرا رب چاہے اپنی قدرت سے میری یہ تقریر بھی پیغمبر کو سنا دے، میرا رب قادر ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ کر، یہ مسئلہ ہے، آ جا واپس آ جا۔ اب کہتی ہیں جی وہ تو زندگی کا مسئلہ تھا، تم کیسے کہتی ہو ہم تو موت کے بعد سننے کے قائل ہیں؟ میں نے کہا اٹھا فقہائے احناف کی کتابیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ما کان یعلم الغیب حین کان فی الاحیاء فکیف بعد الموت۔ جب آپ زندہ تھے تب غیب نہیں جانتے تھے، بھلا موت کے بعد کس طرح جانتے ہیں؟ کیف بعد الموت۔ یہ میرا استدلال تو نہیں، یہ فقہائے احناف کا استدلال اور طرز استدلال ہے۔ واپس آ جا میرا بھائی، بالکل واپس آ جا، کام بڑا قریب ہے۔ وہ کہنے لگے جناب سنتے تو ہیں، اتنا مان لو۔ فرمایا میرے پیغمبر ان کو بتا دے، انہو هو السمیع العلیم۔ سننے والا کون؟ جاننے والا کون؟ بغیر اسباب کے سننے والا کون؟ جاننے والا کون؟ مخلوق سنتی بھی ہے تو اسباب کے تحت اسباب کمزور ہو جائیں، سماعتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک مولانا ہیں بڑے قابل احترام، انہوں نے جناب کتنی کتاب لکھی مردے سنتے ہیں، ہم ان کی زیارت کے لیے گئے، جب گئے تو میں نے جب سلام کیا اس نے نہیں سنا، زندہ بیٹھا تھا، پوتا ساتھ تھا، کہتے ہیں مشین لے آ ادھر ٹھوکو۔ تو میں نے کہا اور ایک سماع الموتیٰ لکھ، ایک اور لکھ، کہتے کہ اور لیکن سمجھ نہیں رہا۔ میں نے کہا اللہ نے دنیا میں عبرت کا نشان بنا لیا، اتنی کتابیں لکھتے ہو، مردے سنتے ہیں اور خود مشینیں لگا رہے ہو سلام سننے کے لیے۔ زندہ روح اندر موجود ہے، پورا تعلق بھی اتنا روح اندر ہے، تعلق کی بات بھی نہیں ہے، اندر روح موجود ہے حضرت صاحب کی، لیکن سنتے نہیں۔ مرنے کے بعد تو سارے پردے کھل جاتے ہیں دیکھنے سننے کے، اور ہر طرف سے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، قرآن نے مسئلہ سمجھا دیا، بغیر اسباب کے سننے والا بھی اللہ، بغیر اسباب کے جاننے والا بھی اللہ۔ یار صحابہ کا عقیدہ تو بڑا صاف تھا۔ حضرت زینب آئی نبی کریم علیہ السلام سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، دروازے پہ حضرت بلال تھے، توجہ میری طرف میں ختم بھی کروں، دروازے پہ حضرت بلال تھے۔ حضرت زینب نے حضرت بلال کو عرض کی کہ میرا ایک مسئلہ پوچھو، لیکن لا تخبر ہو، یہ نہ بتانا کہ مسئلہ پوچھ کون رہی ہے۔ جی تجھے تو مولوی کیا بتاتے ہیں، ہر صبح و شام اعمال پیش ہوتی ہے، سوموار کو اعمال پیش ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بھائی دلیل بھی مانگا کرو، قرآن تو کہتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا، اور 50 سے زائد مفسر نے جہاں جو اصل توجیہ کی ہے وہ ہے لا علم لنا بعد وفاتنا، اور اس کے ساتھ لگایا سارے مفسرین نے انکا لا تدری ما احدثوا بعدک، اسی تائید میں ذکر کی۔ لیکن یہ کہتے ہیں جی صبح شام اعمال پیش ہوتی ہے۔ ایک اور بے ایمان سوموار اور جمعرات اعمال پیش ہوتی ہیں۔ ذرا سن، سبحان اللہ، ایک حدیث مجھے یاد آئی، پیغمبر کریم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے سامنے عرض کی کہ یا اللہ میری امت کے جو اعمال کا مسئلہ ہے نا، حساب کتاب کا، یہ میرے حوالے کر دو۔ میرا موبائل کس کے پاس ہے؟
میرے حوالے کر دو تاکہ میری امت دوسری امتوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ اے ذرا جملہ سنو، پیغمبر کریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سترتھا عنکا، اے میرے محبوب پیغمبر تیری امت کے اعمال تجھ سے بھی چھپا کے رکھوں گا تاکہ قیامت کے دن تیرا امتی تیرے سامنے بھی رسوا نہ ہو، تیرے سامنے بھی شرمندہ نہ ہو۔ اور پیغمبر کریم نے صحابہ کو بتا دیا ایک دوسرے کی شکایتیں مت لگایا کرو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں آؤں یا جاؤں تو سلیم الصدر ہوں، میرے دل میں کسی کا ناراضگی نہ ہو، خفگی نہ ہو۔ پیغمبر صحابہ کو منع کر رہے ہیں ایک دوسرے کی شکایتیں نہیں لگانی، تو مولوی کہتے ہیں فرشتے صبح و شام شکایتیں لگا رہے ہیں، فلانے امتی نے یوں کیا، فلانے امتی نے یوں کیا۔ خیر آ میرا بھائی آگے آ جا، کیا کہا، کون سی حدیث سی؟ حضرت زینب، اگر حضرت زینب کا یہ عقیدہ ہوتا عرض اعمال تے فلاں فلاں تے دیواروں سے دیکھنا سننا، وہ یہ شرط لگاتی لا تخبرو، کھڑی تو دروازے کے باہر تھی، میرا مسئلہ پوچھو لیکن بتانا نہیں میں کون ہوں۔ حضرت بلال گئے، نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے فرمایا کون ہے؟ کہ زینب۔ آپ نے فرمایا مدینے میں بہت ساری زینبیں ہیں، زینب نامی عورتیں، یہ کون سی زینب ہے؟ کہ امرات عبداللہ ابن مسعود، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی گھر والی ہے۔ فرمایا اس کو بتا دو خامد غریب ہو، عورت مالدار ہو، خامد کو صدقہ دے 2 ثواب ہوں گے۔ یہ مسئلہ تم بھی گھروں میں جا کے بتاؤ۔ پتہ کیا چلا؟ دروازے کے اندر چونکہ اب اسباب ختم ہو گئے، اسباب کے پاس بغیر اسباب سے دیکھنے اور سننے والا کون ہے؟ دیکھنے اور سننے والا کون ہے؟ اونچا بول، انہ هو السمیع العلیم۔ انہوں نے کہا یار اتنی بھی چلو سختی تشدد نہیں ہوتا، اتنا تو مان لے، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں جواہر القرآن دیکھ لینا، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، جواہر القرآن دیکھ رہے ہیں اس مقام پہ، حضرت شیخ کا مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کی طرز ہے۔ فرماتی ہیں یار کچھ بھی نہیں مانتے، اتنا تو مان لو جب ہم بابے کے نام کا وظیفہ کرتے ہیں، حبل 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 لا لات لا لا لا، یہ جو لا لا آپ والوں نے توڑے میرا خیال یہ بھی لات سے نکلا ہے، ورنہ کلمہ کو تقطیع کرنا یہ کس شریعت میں جائز ہے؟ کلمے کو توڑنا، لا الگ الا الگ ہو جی ذکر ہو رہی ہے۔ خیر، یا لات یا منات یا عزا یا فلانا یا فلانا، جب ہم کرتے ہیں نا ان کا ذکر، سبحان اللہ برکتیں بڑی ملتی ہے، ان کے ناموں میں برکت ہے، بڑی برکتیں آتی ہے۔ اللہ نے جواب دیا لولا نصرہم، لولا نصرہم، اللہ فرماتے ہیں او غیر اللہ کے ناموں کو جپنے والوں اور وظیفے پڑھنے والوں اور یہ سمجھنے والوں کے برکتیں ملتی ہیں۔ جب میں اللہ کی مار والا کوڑا پڑا، عذاب والا کوڑا پڑا، میں نے مشرکوں کی بستیاں رگڑ ڈالی، پیس ڈالی، اگر ان کے ناموں میں برکت ہوتی تو پھر اللہ کا عذاب کیوں آتا؟ اگر ان کے ناموں میں اتنی برکت ہوتی تو اللہ کی مار سے ان کے ناموں کے وظیفے بچا کیوں نہیں سکے؟ عذاب کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے ناموں میں برکت نہیں ہے۔ برکت کس کے نام میں ہے؟ تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، تعالی سبحانک اللہم و بحمدک، آگے وتبارک اسمک، سارے پڑھو وتبارک اسمک۔ ہر نماز کا سبق ہے کہ برکت کس کے نام میں ہے، برکت والا کس کا نام ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین
नज़ीरा। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क अल बरकतु मिनल्लाह। बरकतें देने वाला कौन? पैगंबर मुबारक के अल्लाह मुबारक है, पैगंबर उसकी बरकतों का मोहताज है। इस कायनात में सबसे मखलूक का प्यारा नाम, मीठा नाम, ठंडा ठार नाम, सबसे आला नाम मखलूकात में से वो नामे नामी इसमें गिरामी है मुहम्मद। पढ़ो 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 मुहम्मद, प्यार से कहो मुहम्मद, फिर कहो मुहम्मद। अब जरा गौर करना, जब ईमान वाला आदमी मुहम्मद को होंठों पे ये अदा करने लगता है, 2 दफा होंठ एक दूसरे को चूमते हैं। पढ़ो जरा, इधर अंगूठे देने की कोई जरूरत है? अंगूठे की जगह जरा पढ़ो मोहम्मद को, जा अंगूठे की रह जाती है। मुहम्मद 2 दफा अल्लाह ने होंठ मिला दी, नाम ही ऐसा रखा। अल्लाह को पता था कि बेईमान कहेंगे अंगूठे दे दो, अंगूठों की जगह ही नहीं। अच्छा, फिर मज़हब भी सारा गैर माकूल। मैंने कहा अगर इतनी तुम आशिक हो ना, जो मुअज्जिन अजान में आपका नाम ले तो सारे उसका मुंह चूम लो। मौलवी ऐलान करे, ये बेचारे आशिक हैं, जो मुअज्जिन या इमाम आए ना तो आपका नाम ले, सारे मुक्तदी उसका मुंह चूमो। ठीक है कि नहीं? ये अल्लाह का फजल है कि बहुत सारी बोली मेरी तुम्हें समझ नहीं आती। ये अच्छा है, तुम्हारा फायदा है, लेकिन ये इस करने के लिए कभी तैयार। अच्छा, लफ्ज़ मोहम्मद जब ईमान वाला आदमी लेता है, सीने में ठंड पड़ती है कि नहीं? जरा आंखें बंद करो यहाँ और प्यार से कहो मुहम्मद। खुदा की कसम मेरे सीने में तो बड़ी ठंड पड़ी। इतना प्यारा नाम है, इतना मीठा नाम है। अगर मैं इसका माना करूं तो 25 उन्वान बनते हैं लफ्ज़ मोहम्मद के माने के। मैंने जिक्रुल हबीब में लिखे हैं सारे, वो छप गई तो फिर आ भी जाएगी। तो 25 उन्वान सिर्फ लफ्ज़ मोहम्मद पे, इसकी मुख्तलिफ जिहाद से। खैर, लेकिन जरा दरूद सुनाओ। अच्छा, दरूद आपको आता है, हमारे पंजाब वालों को नहीं आता। उनको कहो ना दरूद सुना तो कहते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। एक मौलवी से मैंने पूछा ये दरूद कहाँ से आया? किसी साहब ही नहीं पढ़ा। तुम गुस्ताख हो। मैंने कहा ये अलग बात है, गुस्ताख कौन है? आशिक दरूद कहाँ से आए? मसला ये कहते सीरत हलबिया में लिखा है कि जंगल में जिन पढ़ रहे थे। मैंने कहा जिन के बच्चे जंगल में जिन पढ़ रहे थे, ये वहां से आया। हमारे तरनौल में नया दरूद लिखला है, अभी उसके नाम भी इख्तियार है, तुनजीना ते तुनजीना। तुनजीना ते तुन, मैं तो इसको पढ़ता हूँ तुनजीना, तुनजीना है, तुनजीना ते तुनजीना। जी हवाई जो बारी बेड़ा था ना, उस पे तूफान आ गया और बेड़ा डूबने लगा। एक बुजुर्ग को नींद आ गई, माशाल्लाह। ऐसे तो सोए हुए भी उठ पड़ते, वो कैसा बुजुर्ग था, उधर बेड़ा गर्क हो रहा है, उसको नींद आई हुई है। झूठ के भी पाँव नहीं होते, सारा बेड़ा गर्क हो रहा है, उसको नींद है। तो ख्वाब में आपने फरमाया, और मैंने कहा बेईमाना, साहबा ने आपसे पूछा है कैफा नुसल्ली अलैक, अल्लाह के रसूल किस तरह हम दरूद पढ़ें? साहबा ऐसे फसीह बलीग थे कि इबारात और कलाम अरब का नसक बलागत उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी होती है। अगर साहबा अपनी तरफ से दरूद बनाते तो बेहतरीन दरूद बना सकते थे, लेकिन साहबा ने अपनी तरफ से दरूद नहीं बनाया। पूछा कैफा नुसल्ली, कैसे हम दरूद पढ़े? आपने फरमाया कुलू अल्लाहुम्मा, पूरा आता है ना दरूद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक
علی محمد، یہ درود بھی بتا رہا ہے نام محمد مبارک ہے، لیکن برکتیں دینے والا کون؟ محمد مصطفیٰ بھی رب کی برکتوں کے محتاج ہیں، اسی لیے تو امتی دعا کر رہا ہے اللہ تو برکت دے محمد کو، تو برکت کر محمد مصطفیٰ پر۔ اگر درود صحیح رہے تو عقیدہ بھی صحیح رہتا ہے۔ یہی درود پاکستان میں بھی ہے، یہی درود مدینہ میں بھی ہے۔ کچھ لوگ یہاں درود بدل گئے، کچھ لوگ وہاں درود بدل گئے، دلیل ان کے پاس بھی نہیں، دلیل ان کے پاس بھی نہیں کہ برکتیں بڑی ہیں۔ اللہ نے فرمایا برکتیں دینے والا کون ہے؟ اگر ان کے ناموں میں برکت ہوتی تمہیں مار نہ پڑتی، یہ عذاب سے بچا لیتے۔ تو اصل دعویٰ کیا تھا؟ فَادْعُوا اللَّهَ مخلصین اللہ، بس ختم کریں، فَادْعُوا اللَّهَ مخلصین لَهُ الدِّینَ۔ پھر اللہ نے 7 صورتوں کو سورہ فاتحہ میں جمع کیا، 7 صورتوں کا مضمون سورہ فاتحہ میں ہے، اور پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد، مانا ذرا کرو، آپ مانا کریں، پشتوں میں کریں، ایاک نعبد ایاک نعبد، میں مانا کرتا ہوں تم تصدیق کر دو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ کرو کرو جلدی، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے؟ تیری، تیری ہی کا کیا معنی؟ ادھر نہیں سمجھ آئے گا، ادھر آپ کو اور تجھے سمجھاتا ہوں۔ خامد بیوی سے پوچھتا ہے تو کس کی ہے؟ تو کس کی ہے؟ آگے کہتی ہے تیری بھی، جی تیری بھی یا تیری ہی، تیری بھی یا تیری ہی۔ اگر وہ کہے تیری بھی، توجہ ہے نا، تیری بھی تو غیرت والا خامن برداشت، وہ کہتے میری نہیں پھر دوسروں کے گھر مر۔ اگر میری بھی ہے نا تو 1 منٹ کے لیے بھی میں تجھے رکھنے کے لیے تیار۔ یہ تو مخلوق کی غیرت ہے، جو گندے قطرے سے پیدا ہوا، یہ اس کی غیرت ہے۔ اور وہ خالق السماوات والارض، وہ غیرت والا بادشاہ اور غیرتوں والا اللہ، وہ بھی یہی کہتا ہے او بندہ یا میرا ہی بن، اگر میرا نہیں بنتا تو پھر جدے جانے ہی بن، جدے جاتا ہے جا، پھر میرا تیرا کوئی کھاتا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں عورت نیک بڑی ہے جی، بیوی نیک بڑی ہے، ساری رات چاپی کرتی ہے، کپڑے اچھے سی کرتی ہے، روٹی بڑی اچھی پکاتی ہے، کھانا بڑا کٹوا ہے اچھی، فلانی سالن بڑی اچھی پکاتی ہے، اور ہے بڑی پیاری بولتی ہے، رنگ بڑا خوبصورت ہے، لیکن مہینے میں 1 آدھ رات گھنٹہ ایک دوست کے ساتھ بھی چلی جاتی ہے۔ غیرت والا خاوند مانے گا؟ ٹھیک ہے، خیر ہے، پورا مہینہ میرے ساتھ ہے، 1 گھنٹہ چلی گئی تو کیڑی گل ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ مانے گا نہیں مانے گا؟ بولو شاباش، میں اگلی بات عرض کروں، مانے گا نہیں مانے گا؟ اچھا تو یہ نہیں مانتا، اور جو غیرت کا خالق ہے وہ مانے گا؟ اس لیے حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت۔ اللہ فرماتے ہیں مشرکا، تو نے میری غیرت کو چیلنج کیا ہے، اس لیے عبادت جتنی مرضی کر، حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ جا جا، جس شیطان کی پوجا کرتا ہے جا اسی کی طرف جا، میں اللہ تو وہ ہوں، میری ذات بھی واللہ المثل الاعلیٰ، اور میں لیتا بھی وہ ہوں۔ فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، میں دیتا بھی خالص ہوں، لیتا بھی خالص ہوں۔ یہاں اللہ نہ کرنا،
خیر آ جا ایاک نعبد بھی کا معنی سمجھ آیا؟ ادھر کیا کہ تیری ہی اور کسی کی بھی، یہ ہے حصر کا معنی۔ اب کرو ایاک نعبد، تیری ہی آگے کھڑی ہے واو۔ اس واو میں علماء کے دو قول ہیں، ایک فتاوی الکبریٰ دیکھ لینا، بزرگ فرماتے ہیں یہ واو تفسیریہ ہے، مسئلہ سارا نکل آئے گا۔ واو تفسیریہ، واو تفسیریہ کا معنی بنتا ہے یعنی سے۔ اب کرو معنی ایاک نعبد، یعنی واو یعنی ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی حاجتوں میں تجھ ہی کو پکارتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اگر عطف الخاص علی العام کرو تب بھی معنی ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، بالخصوص صد سور پکار، بالخصوص حاجتیں طلب کرنے والی عبادت، خاص طور پہ صد سور پکار والی عبادت یہ تیرے ساتھ ہی خاص کرتے ہیں۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کو بسم اللہ میں جمع کیا، مجدد الفسانی بھی یہی کہتا ہے۔ پھر بسم اللہ کے مضامین کو با کے اندر جمع کیا، اور یہ با بنی استعانت کی، مصاحبت کی بھی بن سکتی ہے لیکن تقریر لمبی ہے، استعانت کی بالکل آسان ہے۔ اور بسم اللہ کا متعلق آخر میں نکالا، معنی کیا ہوگا؟ بسم اللہ، اللہ ہی کی مدد سے، بول اللہ ہی کی مدد سے، اللہ کے نام سے نا، اللہ ہی کے نام سے۔ بیضابی دیکھ لینا، روح المعانی دیکھ لینا، اللہ ہی کی مدد سے۔ اور فرماتی ہیں یہ اس لیے کہ جب مشرک کوئی کام شروع کرتے وہ کہتے بسم اللہ بل عزا لات بابا، اور آج مشرک کہتے ہیں جانے جا علی جانے جا بابا۔ تو اللہ نے بسم اللہ نازل کی ہے، کیوں نازل کی؟ ردن علی المشرکین، بسم اللہ تو آئی مشرکوں کی تردید کے لیے ہے۔ اس لیے جو صوفی ہے نا وہ بسم اللہ نہ پڑھے، وہ رام رام پڑھے، جو کہتے ہم نے کسی کو کچھ کہنا، ہم تو بالکل بیٹیوں جیسے بیٹے ہیں، کسی کو کچھ کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر بسم اللہ چھوڑ، بسم اللہ تو مشرکوں پہ سب سے بڑی بھاری ضرب ہے۔ اللہ نے مومنوں کو کہا مومنوں، مشرک جب کوئی کام شروع کرے تو کہتا ہے فلانے بابا مدد کر، فلانے بابے کے نام سے، اور جب تو شروع کیا کر تو مشرکوں کی تردید کر، کہ اللہ ہی کے نام سے، بول اللہ ہی کے نام سے۔ تو پورا قرآن ہے بسم اللہ کی با میں، ختم ہو رہا ہے سین پر۔ شاہ عبد القادر نے ایک نقطہ لکھا، فرماتے ہیں با اور سین ملاؤ، با اور سین ملاؤ، بات سمجھتے ہو؟ فرماتے ہیں قرآن بس باقی سب ہوس، قرآن بس باقی سب، یہ ہے وہ مرکزی نقطہ قرآن کا، فض اللہ۔ اور یہی نقطہ 30 پاروں میں پھر رہا ہے، یہی 30 پاروں میں پھر رہا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو توحید و سنت پہ استقامت نصیب فرمائے، اور خصوصاً مخدوم العلماء ہمارے اکابر کی نشانی، اللہ ان کا سایہ تا دیر سلامت رکھے، اور ہمارے محبوب قائد ہمارے شیخ حضرت الخطیب اوگی صاحب اتنی علالت کے باوجود جہاں تشریف فرمائے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر دعوانا جزاک اللہ، پختو بجدہ کئی اور خطیب سے بدعا کے ادارے میں اس کو بچانا مستوی اگر اللہ اجازت ہے۔ نماز پڑھو، میرا خیال ہے دعا بعد میں کرو، نماز پڑھو۔